بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کو بہت ہی خوبصورت واقعہ سناؤں گی کہ جس میں ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر کچلنے کا منصوبہ بنایا اور اللہ پاک نے کیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت فرمائی اور پھر اس کے ساتھ کیا ہوا۔ ایک دفعہ ابو جہل نے لوگوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کچھ زیادہ ہی بھڑکا دیا اور اس نے پھر اعلان کیا کہ وہ اگلے دن ایک وزنی پتھر سے نعوذ باللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاتمہ کر دے گا۔ چنانچہ دوسری صبح ابو جہل سچ مچ ایک بہت بڑا پتھر اٹھا لایا اور خانہ کعبہ میں اس گھاٹ میں بیٹھ گیا کہ جو ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں جائیں وہ پتھر مار کر آپ کا سر کچل ڈالے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں گئے تو ابو جہل پتھر اٹھائے بڑی پھرتی کے ساتھ آپ کی طرف لپکا۔ اس کے چند ساتھی پاس ہی کھڑے یہ سب تماشا دیکھ رہے تھے۔ وہ اسی انتظار میں تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اب کام تمام ہوا، اب ہوا، مگر وہ کیا دیکھتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالکل قریب پہنچ کر ابو جہل نے یک لخت پلٹا کھایا۔ وہ خوف سے سخت سہما ہوا تھا، اس کا رنگ اڑا جا رہا تھا اور وہ تھر تھر کانپ رہا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ پتھر پر جم چکے تھے۔ وہ پیچھے ہٹا اور پتھر کو دور پھینک دیا۔ ابو جہل کے سب ساتھی اس کی اس غیر متوقع اور قدرے عجیب حرکت پر سخت حیران ہوئے اور پریشان ہوئے کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ انہوں نے بعد میں اس کے بارے میں پوچھا تو ابو جہل بولا، میں اس کے سر پر کھڑا ہو کر وہ کام کرنے ہی والا تھا جس کا میں نے کل اعلان بھی کر دیا تھا، مگر جو ہی ذرا اور قریب ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرے اور محمد کے درمیان ایک بہت بڑا اونٹ کھڑا ہے۔ باخدا میں نے آج تک اتنا بڑا اونٹ نہیں دیکھا تھا، نہ کسی اونٹ کی ایسی گردن اور نہ ہی ایسے دانت دیکھے تھے۔ وہ اونٹ تو مجھے نگلنے ہی لگا تھا، اگر میں پیچھے نہ ہٹتا تو وہ مجھے نگل لیتا۔ اور جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس اونٹ کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ تو جبرائیل علیہ السلام تھے اور اگر ابو جہل ان کے قریب چلا جاتا تو انہوں نے اسے دبوچ لینا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی سے اس قدر محبت تھی اور اس قدر الفت تھی کہ ان کے بچاؤ کے لیے اللہ پاک نے اوپر سے فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بطور مدد بھیجا اور ان کی حفاظت فرمائی اور ان کو ایک آنچ تک نہ آنے دی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے، ان کے وسیلے سے اسلام کو جاننے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہر وقت یہ لمحہ فکریہ عطا کرے کہ ہم ہر وقت اللہ اور اس کے رسول کی لو میں لگ جائیں، کیونکہ یہی وہ کھیتی ہے جو ہمیں آخرت والے دن کاٹنی ہے۔ اللہ ایسی ہی محبت ہمیں اللہ اور اس کے حبیب سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کے آگے شیئر کر کے ہمارے ساتھ اس ثواب درائن میں شامل ہو جائیں، اور جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو ہم سب کو بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، کیا پتہ کس کی دعا کس کے حق میں قبول ہو جائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔